السلام علیکم، نجم سیٹھی شو میں خوش آمدید. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. پروگرام کے آغاز میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بڑے اہم واقعے کے حوالے سے، جس میں یہ اشارے ملتے ہیں کہ کراچی میں ایک بار پھر سے ٹارگٹ کلنگ کا آغاز ہو چکا ہے. ایک ویڈیو فوٹیج اس وقت سوشل میڈیا پر چل رہی ہے جس کو دیکھ کے دل دہل کر رہ جاتا ہے. لگتا ایسے ہے کہ کسی جنگل میں یہ کارروائی ہوئی ہے، لیکن یہ کراچی میں گلستان جوہر کا ایک بلاک ہے جہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی آ کے رکتی ہے. اس کے سامنے دو موٹر سائیکل سوار، ان میں دونوں نے ہیلمٹ پہن رکھا ہے، ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے، اور بڑے آرام سے وہ جو ڈرائیور ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اس کو گولیاں مار کے وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. اسی اسنا میں وہاں دو اسٹوڈنٹس جو کہ یہ ساری کارروائی کو دیکھتے ہیں وہ خوفزدہ ہو کر اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. ایسی فوٹیج ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ اس ملک میں بالکل محفوظ نہیں ہیں. یہ واقعہ ہے قتل کا. سندھ بار کونسل کے سیکرٹری عرفان مہر ہیں جو کہ اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے کے بعد واپس جا رہے تھے. پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے اور جس میں بتایا گیا کہ انہیں کتنی گولیاں لگیں اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے. سیٹھی صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ کہہ رہے ہیں کہ انہیں عرفان مہر کے قاتل ہر صورت چاہیے. قتل کے بعد ہی لکیر پیٹنا ضروری ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا محرکات ہو سکتے ہیں اس واقعے کے؟ بڑا افسوسناک واقعہ، ٹریجک. اور مجھے اس بات سے اور بھی زیادہ افسوس ہے کہ اس کے بعد بہت سی کنسپریسی تھیوریز شروع ہو جائیں گی. آلریڈی باتیں شروع ہو گئی ہیں. آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تو ARY نے بریکنگ نیوز دی ہے اور یہ تو ٹی وی پہ آ گیا ہے. اور اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سندھ حکومت کو ظاہر ہے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو پکڑنے کی، مگر یہ پکڑے نہیں جائیں گے. جس طریقے سے یہ کام ہوا ہے بالکل ٹوٹلی پروفیشنل. یہ کوئی ریونج کلنگ یا اس قسم کی چیز مجھے نہیں لگتی ہے. اللہ رحم کرے. یہ نہ ہی مجھے کوئی پرسنل فیوڈ یا کوئی گرج لگتا ہے. یہ بہت ہی کولڈ بلڈڈ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی. اب یہ مراد علی شاہ صاحب کو چاہیے کہ ہمیں پوری تفتیش کر کے بتائیں، کھل کے بتائیں کہ ان کی تفتیش کہاں لے کے جاتی ہے ان کو. عائشہ، اس کے ساتھ سندھ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس کے کوئی 30,000 سے زائد ممبرز ہیں، اور ایک ایسی لہر غصے کی دوری ہوگی اور دوری ہے کہ یہ اب اتنی آسانی کے ساتھ ان کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ اسی قسم کی ایک ایسی جھلکی ہے، چیز ہے جس سے ایک آگ لگ سکتی ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ سارے ملک کو میں لگ سکتی ہے. اب اگر سندھ والے احتجاج کریں گے اور تو پنجاب والے پیچھے نہیں رہیں گے، وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے ان کے ساتھ، اور اسی طریقے کے ساتھ ہر جگہ پہ وکلا تنظیمیں اکٹھی ہو جائیں گی. اور مجھے خدشہ ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی ڈی اسٹیبلائزیشن ہوگی. تو جس نے بھی یہ کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے، یا تو ایک سبق سکھانا اور یا یہ کہ ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنا. تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، اور میری امید ہے کہ چیف منسٹر سندھ بہت جلدی تفتیش کر کے ہمیں بتائیں گے کیا ہوا اور کیسے ہوا. کیا ہوا اور کیسے ہوا، اور آئندہ کے لیے ایسے واقعات کے تدارک کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے نا. سیٹھی صاحب، علی رضا عابدی پر بھی اسی انداز میں حملہ کیا گیا تھا، اسی طرح موٹر سائیکل سوار آئے تھے، لیکن وہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحقیقات کا ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا. لیکن بے حد افسوس ہے اور دل دہل جاتا ہے جب آپ اس طرح کی ویڈیو دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی. لیکن سیٹھی صاحب، ہے تو ایسی ویڈیو نا کہ جسے آپ کسی کو بھی دکھائیں یا کوئی بھی دیکھے تو اس سے نہیں لگے گا کہ یہاں کوئی لا ہے. خیر، بات آگے بڑھاتے ہیں، دیگر معاملات کی طرف آ جاتے ہیں. بہت ایک اور اہم معاملہ، قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس طلب کیا گیا ہے. سیٹھی صاحب، اس سے پہلے 8 نومبر کو ہوا تھا غالباً، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور اس وقت کے DGISI جنرل فیض حمید بھی تھے جنہوں نے بریف کیا تھا سارے ممبرز کو جو آئے تھے. اپوزیشن لیڈرز بھی تھے اور وزرائے اعلیٰ بھی تھے. اب ایک بار پھر وہ طلب کی گئی ہے، اور اس دن جس دن PDM کا سربراہی اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے، جس سے امید کی جا رہی ہے کہ کچھ آر یا پار ہوگا، بڑے فیصلے ہوں گے، فیصلہ کن جانب جائے گی اب یہ تحریک PDM کی. تو معید یوسف صاحب اس دن بریف کریں گے. جتنے بھی ارکان جن کو دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں اس میں اپوزیشن لیڈر بھی شامل ہیں، ان میں بلاول بھٹو زرداری بھی شامل ہیں. آپ کے خیال میں ایسے کیا معاملات ہیں جن پر بریف کیا جائے گا ان سارے ممبرز کو جن کو بلایا گیا، دعوت نامے ارسال کیے گئے؟
عائشہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، یہ ہر ہفتے بریفنگز ہو رہی ہیں، کبھی ISI میں ہو رہی ہیں، کبھی پارلیمنٹ میں ہو رہی ہیں، کبھی کسی کمیٹی میں ہو رہی ہیں، سارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز کے اوپر ہو رہی ہیں. کبھی باجوہ صاحب خود چیف آف آرمی اسٹاف بریفنگ کرتے رہے ہیں، کبھی DG ISI کرتے رہے ہیں، کبھی NSA اب کرنے لگے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا بات ہے، کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی کوئی ایسی بات جس کے لیے اتنی ضرورت پڑ جاتی ہے یہ بریفنگز کی. ساری باتیں تو واضح ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ حالات ہیں. تو اب کیا یہ پارلیمنٹ کو بریفنگ کرنے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ PDM کے لوگ جو ہیں یہ بوائک آؤٹ کریں گے اس بریفنگ کو. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب خود تو آتے نہیں ہیں، تو اگر وہ خود نہیں آتے تو بریفنگ پھر کس لیے؟ پارلیمنٹ پہ ساری پارلیمنٹ آدھی تو ان کی ہے، اور باقی جو ہے اپوزیشن وہ تو ان کی باتیں ویسے نہیں سننا چاہتی، کیونکہ یہ جو سناتے ہیں اس میں فریب ہوتا ہے. تو اب محی یوسف صاحب مطلب ہے کہ انٹلیکچوئل آدمی ہیں، مگر میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ جب اس قسم کی کوئی اہم بریفنگ ہو تو آرمی چیف خود کریں یا DG ISI کریں نیشنل سیکیورٹی کے اوپر، بیکاز بیسکلی وہی چلا رہے ہیں سارا کچھ. تو یہ سویلین کو لے کے آنا، اور وہ بھی ایک ایکیڈیمک قسم کے سویلین کو، میرا خیال ہے ان کی خاص اہمیت نہیں ہے اپوزیشن کے ذہن میں. تو اس لیے یہ ناکام ہو جائے گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس کو کینسل کر دیں جب انہیں پتہ چلے کہ نہ پیپلز پارٹی آئے گی یا نون لیگ آئے گی. میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ پارٹیز نہیں جائیں گی اس بریفنگ پہ. اچھا، لیکن سیٹھی صاحب لاسٹ ٹائم جو ہوئی بریفنگ اس میں تو ہم نے DG ISI کو بھی دیکھا تھا، قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے اس میں، جس کا مکالمہ بھی پھر سامنے آیا، ہم نے اس پر پروگرام بھی کیا. اب کی بار جو میٹنگ طلب کی گئی، اس میں ہم نے جو ابھی تک دیکھے ہیں نام، سیاسی قیادت تو ہے لیکن فوجی قیادت کی موجودگی ابھی تک ہمیں خبروں میں دکھائی نہیں دی. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ اپوزیشن ارکان تبھی وہاں جاتے ہیں بےتابی کے ساتھ اور پورے اشتیاق اور جوش کے ساتھ جب وہاں فوجی قیادت موجود ہو، ورنہ قومی سلامتی کا کوئی معاملہ میٹر نہیں کرتا؟ نہیں، قومی سلامتی کو اگر سیاسی کوئی کپڑے پہنا دیے جائیں اور ایک کوئی اینگل نکال لیا جائے تو ظاہر اپوزیشن اس کو سمجھے گی یہ بائسڈ ہے. اور جب آرمی چیف اور DG ISI بریف کرتے ہیں تو وہ ایک حقیقت جو سیکیورٹی کی حقیقت ہے اس کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں، تو وہاں سوال جواب بھی ہوتے ہیں، اور ہمیشہ جنرل باجوہ تو خصوصاً بڑے لمبے جواب دیتے ہیں اور بالکل تھکتے نہیں ہیں، ہر قسم کی مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہی نیشنل سیکیورٹی کے علمبردار ہیں، اور وہی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور انہی کا کام ہے. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن اس اجلاس میں جانے سے انکار کر دے گی، اور اسی دن PDM کا سربراہی اجلاس بھی ہے، تو پھر ساری نظریں PDM کے سربراہی اجلاس اور اس کے فیصلوں کی طرف ہی ہوں گی. اگلے معاملے کی طرف آتے ہیں جو ہے سندھ کے CM بلاول بھٹو زرداری دونوں کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹس ایشو کیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا جس پر پشاور میں جلسہ کیا پیپلز پارٹی نے، اور اس میں شرکت کی پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں نے. تو سیٹھی صاحب، الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ وہاں بلدیاتی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور آپ جا کے وہاں جلسہ کر لیتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر اس کا استحقاق ہے، وہ ملک میں کہیں بھی جلسہ کر سکتی ہے. آپ کے خیال میں کس کا موقف درست ہے؟ دیکھیے، موقف تو دونوں کے درست ہیں. پیپلز پارٹی کا اگر ایک اینیول ایونٹ ہے تو وہ ملتوی تو نہیں کیا جا سکتا، اور اگر چاروں پروونسز میں وہ دھوم دھام سے ہو رہا ہے تو پھر بالکل جائز ہے. مگر کیونکہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اور الیکشنز میں الیکشن کمیشن کا جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی منسٹر یا کوئی چیف منسٹر آ کے ان کے دوران کوئی کارروائی نہیں کریں گے. تو پھر میرا خیال ہے ذاتی طور پہ کہ الیکشن کمیشن کی جو ہدایت ہے اس کو ماننا چاہیے، اور یا اس کو پوسٹ پون کر دینا چاہیے یا اس کو پہلے کر لینا چاہیے تھا. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اب الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا ہے تو آپ پیپلز پارٹی جا کے وہاں اپنا جواب دیں گے، تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگر دیکھیے، الیکشن کمیشن کی جو سینکٹیٹی ہے نا اس کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. ہم لوگ یہاں ہر روز بیٹھ کے فواد چودھری اور لوگ اعظم سواتی اور ان لوگوں کو ہم ان کی تنقید کرتے ہیں کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کی توہین کرتے ہیں. تو ہمیں الیکشن کمیشن کو ایک سیکرٹ کاؤ سمجھنا چاہیے. وہ بہت دباؤ میں ہے، ہر قسم کے دباؤ میں ہے، اور اس لیے وہ جو قانون کو جب امپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو ہائی اور لو جو بھی ہو، وی شوڈ اوبے دا لاز آف دی الیکشن کمیشن.
بالکل ٹھیک ہے. یہ معاملہ ہو گیا الیکشن کمیشن کا. اب لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی وجہ سے الیکشن کمیشن بھی بہت زیادہ خبروں میں ہے اور اس کے علاوہ اس حوالے سے کیے جانے والے بلز بھی. سیٹھی صاحب, اتنا معاملہ پھیل گیا ہے. خیبر پختونخوا میں تو دسمبر کو پہلے مرحلے کا انعقاد ہونے جا رہا ہے, لیکن ہم پنجاب میں اور سندھ میں معاملات کچھ کمپلیکیٹڈ دیکھ رہے ہیں. آپ جانتے ہوں گے پنجاب میں کس معاملے پر کاف لیگ کو اعتراضات ہیں اور سندھ میں کیا ہو رہا ہے, جہاں ایم کیو ایم نے تو اس پر اے پی سی بلا لی ہے 11 دسمبر کو. عائشہ, بڑی سیدھی سی بات ہے, یہ باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری باریکیوں میں جانے کے ساتھ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. بات سیدھی سی ہے. آج تک جو بھی حکومت رہی ہے پروونس کے اندر, اس نے کوشش کی ہے کہ سارا پاور اور سارے فنڈز پروونشل اسمبلی کے پاس ہوں, پروونشل منسٹرز کے پاس ہوں, ایم پی ایز کے پاس ہوں, اور ڈیولوشن نہ ہو. یہ میں پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہوں گا, نون لیگ کے بارے میں بھی میں کہوں گا, پی ٹی آئی کے بارے میں بھی میں کہوں گا. صرف اس وقت ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی جبکہ یہاں جنرل مشرف کے دور تھا, وہاں جینوئنلی ڈیولوشن آف پاور ہوئی تھی. مگر میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہتا چلوں کہ دیکھیے, جب ایک ملٹری حکمران آتا ہے نا, تو وہ سب سے پہلے چھٹی کراتا ہے فیڈرل اور پروونشل حکومتوں کی, اور اگر وہاں لوکل باڈیز ہوں تو ان کی بھی چھٹی کرا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ نان پارٹی لوکل الیکشنز کرواتے ہیں یا وہ ڈیوالو کر دیتے ہیں پاور کو. مشرف نے بھی یہی کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوکل باڈی جب آزاد ہو جاتے ہیں تو لوکل کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر سیاست کم ہوتی ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے. اور پھر جو سیاست ہوتی بھی ہے وہ اس قسم کی ہوتی ہے کہ وہ ملٹری حکومت کا ساتھ دیتے ہیں. ابھی تک بہت سے ایسے ہمارے پولیٹیشینز ہیں جو کہ ضیاء الحق کی اسمبلیوں سے نکلے, جو کہ جن کو نیا نیا امپورٹنس ملی اور عہدے ملے. اس کے بعد جب بھی لوکل باڈی ہوئے تو وہاں سے اچھے اچھے لوگ نکلے جو کہ جنہوں نے اپنی کمیونٹی کا کام کیا, اور اس کے بعد پھر وہ پروونس میں آئے, اور پھر وہ شاید ان میں سے بہت سے نیشنل اسمبلی میں گئے. لوکل گورنمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور لوکل گورنمنٹ میں جو اصلی کام ہے چلانے کا حکومت, شہر کے کام جو ہیں, دیہاتوں کے جو کام ہیں, لوگوں کی عام لوگوں کی جو کام ہے وہ لوکل گورنمنٹ کرتی ہے. اور مگر مسئلہ یہ ہے کہ پھر سارے فنڈز جو ہیں وہ, جیسے فیڈرل گورنمنٹ کو بہت سارے فنڈز پروونسز کو دینے پڑتے ہیں 18th امینڈمنٹ کے تحت, تو اسی طریقے کے ساتھ پروونسز کو بہت سارے فنڈز پھر لوکل گورنمنٹ کو دینے پڑتے ہیں. اور اگر لوکل گورنمنٹ ان کی اپنی نہ ہو, اپوزیشن کی لوکل گورنمنٹ آ جائے, تو پھر لوکل گورنمنٹ اور پروونس کے اندر بڑے تضاد بن جاتے ہیں. جیسے کہ جب پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی کے پاس ہو اور فیڈرل گورنمنٹ دوسری پارٹی کے پاس ہو. آپ نے دیکھ ہی لیا سندھ اور فیڈرل گورنمنٹ کا کیا کیا مسئلے چل رہے ہیں. اسی طریقے کے ساتھ پنجاب میں بھی وہ لوکل گورنمنٹ نہیں کرانا چاہ رہے. اگر وہ کروائیں بھی تو انہیں پتہ ہے اس وقت جس طریقے سے ہوا چل رہی ہے وہ سارا نون کو ووٹ جائے گا. تو اسی لیے پنجاب حکومت نے بھی کوشش کی ہے کہ جی کسی طریقے کے ساتھ ایک لیول پہ نان پارٹی کو گورنمنٹ, نان پارٹی لوکل باڈی کرا دیے جائیں. مگر وہ بھی آپ نے دیکھا عدالتوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, انہوں نے کہا نو, پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوں گے اور لوکل ہوں گے. اور یہ حکومت نہیں کرانا چاہ رہی تھی مزدار صاحب کی حکومت, مگر ہائی کورٹ نے بہت سخت اس پہ رویہ اختیار کیا اور پہلے ریسٹور کی پرانی, پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی سے کریں آپ نئے لوکل الیکشن. تو یہ سب جگہ پہ یہی مسئلہ ہے. کے پی میں بھی یہی مسئلہ ہے, لاہور میں بھی یہی مسئلہ ہے, پشاور میں بھی یہی مسئلہ ہے, کراچی میں بھی یہی مسئلہ ہے. اسی لیے بھی آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم نے اس کو چیلنج کیا, اور ایم کیو ایم کرے گی اور اس کا حق بنتا ہے. یہ جو پیپلز پارٹی جس قسم کا قانون لائی ہے, یہ تو بالکل ہی میئر کے پاورز ہی لے لیے گئے, سارے پاورز جو ہیں وہ اور فنڈز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ نے اپنے پاس رکھ لیے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. پیپلز پارٹی کو تو ووٹ نہیں ملتا کراچی کے اندر, بہت تھوڑا ووٹ ملتا ہے. ووٹ تو ملتا ہے ایم کیو ایم کو, یا پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کو ملا ہے, ہو سکتا ہے اگلی دفعہ نون لیگ کو ملے. تو وہ تو پھر ڈیولپمنٹ تو وہ کروائیں گے, تو یا فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے ڈیولپمنٹ, وہاں کرتی بھی نہیں ہے اور کرنے بھی نہیں دیتی. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی غلط بات ہے اور اس کو چیلنج کرنا چاہیے, اور ایم کیو ایم نے صحیح فیصلہ کیا ہے اس کو چیلنج کرنے کا. اسی طریقے کے ساتھ جب پنجاب کے اندر یہ ہوا کہ جی لوکل گورنمنٹ جو ہے اس کے اندر نان پارٹی کیا جائے, لوور لیولس کے جو ٹیئرز ہیں, تو اس کو چیلنج کیا اور ہائی کورٹ نے کہا نہیں, بالکل نہیں اجازت دی جائے گی. اور کے پی میں بھی یہی بات ہوگی, وہاں بھی یہی ہوگا کہ وہ کوشش کرے گی پی ٹی آئی کی حکومت وہاں کہ یا تو نہ کروائیں یا پوسٹ پون کریں, یا قانون ایسا بنائیں جس کے اندر نان پارٹی کا بیسس کے اوپر کوئی ریگنگ کر کے اور کچھ کر لیا جائے. اور وہاں بھی وہ ریجیکٹ ہو رہا ہے اور ریجیکٹ ہوگا.
تو پھر ایسے میں انتخابات کا انعقاد آپ مزید دور جاتا دیکھ رہے ہیں، مارچ اپریل کے بھی بعد؟ نہیں، مجھے تو لگتا ہے لوکل باڈی ہوں گے، اور اگر لوکل باڈی ہو گئے تو اس کے ساتھ آپ کو ملک کے اندر جو ہوا چل رہی ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد پھر اگر نیشنل الیکشن یہ نہیں کرواتے تو بہت سے مسئلے بن جائیں گے. یا یہ کریں کہ پہلے نیشنل الیکشن کروا لیں اور اس کے بعد لوکل کریں، مگر وہ پھر ون سائیڈڈ ہو جاتا ہے نا. اگر نیشنل الیکشن آپ کراتے ہیں اور اس کے اندر نون لیگ آ جاتی ہے تو پھر تو کلیئر کٹ ہے کہ لوکل میں بھی سویپ کر جائے گی، تو اس لیے وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اچھا، اگر آپ لوکل کراتے ہیں تو وہاں ٹھیک ہے، نون لیگ کا زور ہوگا، مگر اور سیاسی جماعتیں بھی بھاگ دوڑ کر کے کیونکہ گورنمنٹس اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، یہاں کے پی کی گورنمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ دو پروونسز میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بیلنس ہو جائے گا. مگر لوکل باڈی الیکشن کرانا فوری طور پہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کے ساتھ بہت سے مسئلے، عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں. عوام کے مسئلے نہیں حل ہوں گے تو یہ سارے الیکشنز کا فائدہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ظاہر ہے عوام کے نمائندے عوام کی خدمت کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا دنیا میں لوکل گورنمنٹس بہت با اختیار ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر کام بھی دیکھنے میں آتے ہیں، عوام کے مفاد میں ساری وہاں ایفرٹس کی جاتی ہیں. لیکن پاکستان میں یہ کھینچا تانی کا شکار ہے نظام، اور اس میں اب ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختلافات کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ادھر MQM ہے، پنجاب میں کاف لیگ ہے جو کہ اختلاف برقرار رکھے ہوئے. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. بہت اہم اب سیگمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں. دو معاملات ہیں لیکن کنیکٹڈ ہیں آپس میں. ایک معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے آج لاپتہ صحافی مدثر نارو کیس کے سلسلے میں جو ریمارکس دیے. ایک یہ کہ ہماری آدھی زندگی غیر جمہوری حکومتوں میں گزری اور یہ ان کا کیا دھرا ہے، کسی کا لاپتہ ہو جانا انسانیت کے خلاف جرم ہے. یہاں وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری کو آج طلب کیا گیا تھا، وہ پیش ہوئیں، ان سے سوال و جواب ہوئے. تو دوسری جانب ایک بہت اہم میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ کے لیے جو ایکٹ ہے اس پر صدر مملکت دستخط کر چکے ہیں، جس میں صحافیوں کو تحفظ دینے کے حوالے سے مختلف اقدامات شامل ہیں. سیٹھی صاحب، کیا سمجھتے ہیں آپ صحافیوں کے پروٹیکشن کے سلسلے میں اس حکومت نے اب تک جو ایفرٹس کی ہیں؟ فواد چودھری صاحب اس کے ہمیں فضائل بھی بتا رہے ہیں، مبارکبادیں بھی دے رہے ہیں. کتنا اہم سنگ میل ہے یہ؟ دیکھیے، سبھی نے اس کو خیر مقدم کیا ہے اس بل کا، خصوصاً جرنلسٹ کی جو ورکنگ جرنلسٹ کی جو باڈیز ہیں PFUJ وغیرہ. تو بات یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں اس جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے، جس کا ہم ویلکم کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جرنلسٹ کے جو ویج بورڈ اور اپنے امپلائمنٹ کے جو مسائل ہیں، جس کا زیادہ تر تعلق مالکان کے ساتھ ہے، اس میں کچھ پروٹیکشن دی ہے، کیونکہ فائرنگ، ہائرنگ اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں دے نیڈیڈ ٹو بی لکڈ ایٹ، اور انکریمنٹس اینڈ ویجز اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ اس سے تحفظ کچھ کلوزز لائے ہیں اپنے پروٹیکشن کے لیے. یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات. اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ کچھ اور بھی پروٹیکشن دی ہے، جس کا تعلق ڈسپیرنسز اور تشدد کے ساتھ ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اس بل کی اپلیکیشن جو ہے وہیں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ صرف بولی بات ہے یا اس کے پیچھے کچھ ارادے بھی نیک ہیں کہ نہیں. مگر ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ڈسپیرنسز ہیں اس کے اوپر کچھ ہونا چاہیے. اب یہ باتیں تو بہت سی ہیں کہ اس ملک میں کوئی کم قانون ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کو روکنے کے لیے یا پروٹیکشن دینے کے لیے. کیا صحافی جو ہیں دے نیڈ مور پروٹیکشن دین آرڈنری سویلینس؟ اور اگر ان کو زیادہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو کیا کوئی اس کے لیے اسپیشل لاس کی ضرورت ہے؟ لاس تو ہیں اس ملک میں ہر ایک کی پروٹیکشن کے لیے، اور اگر جرنلسٹ کی پروٹیکشن اسی میں آ جاتی ہے، اس سے کوئی اسپیشل چیز تو نہیں ہے. ایک عام آدمی جو ہے ڈسپیئر ہو جائے تو اس کی بھی پروٹیکشن کی ضرورت ہے اس کو بھی. اور وہ پروٹیکشن کیا ہے؟ وہ دو قسم کی پروٹیکشن ہے کہ جس نے ڈسپیئر کیا ہے ان کو سامنے لایا جائے، دکھایا جائے کون ہے اور ان کو سزا دی جائے. یہی ہے نا. تو یہ عام سٹیزن کے لیے بھی یہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے کچھ. تو بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ڈسپیئرنسز کیوں ہوتے ہیں، ڈسپیئرنسز کیسے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا سوچ ہوتی ہے. حکومتیں جو ہیں وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو ڈسپیئر کرنا، سویلین حکومتوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالتیں بلا لیتی ہیں. جب بلا لیتی ہیں IG کو اور فلانے کو تو پھر سوال جواب دینے پڑتے ہیں. اور سویلینز جو ہوتے ہیں اگر انہوں نے کسی کو ڈسپیئر کیا ہو تو وہ ہمیشہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ جب یہ کسی دن پتہ چل گیا کہ ہم نے ڈسپیئر کیا تھا
تو یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، عدالتوں کے اندر ہمیں کیس کا سیٹ لیا جائے گا. جیسے پولیس انکاؤنٹرز میں اگر پتہ چل جائے کہ یہ سوچے سمجھے پولیس انکاؤنٹرز ہوئے ہیں تو جو لوگ جو افسر اس سے ملوث ہوتے ہیں ان کی کافی حالت خراب ہو جاتی ہے، عدالتیں ان کے ساتھ ٹھیک کرتی ہیں، کھینچ کے رکھتی ہیں ان کو، اور دے فیس ایکشن. اچھا، لیکن یہ جو لاء بن گیا سیٹھی صاحب، اس پر پی ایف یو جے نے بھی اس کا خیر مقدم کیا ہے. اس میں ایک تو یہ کہ صحافیوں کو جو فرسٹ ورلڈ کے ہیں رائٹس وہ حاصل ہوں گے، اور دوسرا صحافی کی تعریف کرنے کی بھی بات فواد چودھری صاحب نے کی ہے کہ انہوں نے ڈیفائن کیا ہے کہ صحافی اصل میں کون ہے. تو یہ پرپس کو کتنا سرو کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کا قانون ہو یا جس طرح کی بھی لیجسلیشن ہو، اس کو ہر حکومت اپنے مقاصد کے مطابق، مفاد کے مطابق استعمال کرتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہو. اور ہمارے صحافی برادری کے اندر بھی ڈویژنز ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو ایک حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ سارا چلتا رہتا ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اس سوچ کے مطابق وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں اور پھر صحافت بھی اس سوچ کے ساتھ ہی کرتے ہیں. یہ ایک فطرت ہے، یہ اس کو اب کیا کیا جائے. آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرلٹی تو لفظی کارروائی ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ کون زیادہ آبجیکٹیو ہے اور کون زیادہ نیوٹرل ہے. یہ نہیں کہ وہ ایبسولوٹلی نیوٹرل ہے یا ایبسولوٹلی آبجیکٹیو ہے. البتہ کوشش پوری ہوتی ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں، رپورٹنگ کریں اور اس کے اندر فیئر بیلنس قسم کی دونوں سائڈس کا پوائنٹ آف ویو دیں. اسی لیے جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اس کے اندر پھر دونوں کا موقف لے لیا جاتا ہے اور پیش کر دیا جاتا ہے. بس جو پڑھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ اپنا فیصلہ کرے کون صحیح بات کر رہا ہے، کون غلط بات کر رہا ہے. اور آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو سیٹھی صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ماضی کی نسبت اس دور حکومت میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم اس معاملے پر کوئی بات تو ہو رہی ہے؟ اب 2002 کی بھی بات کی جا رہی تھی کہ اگر اس وقت کوئی لاپتہ ہوا تو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو کو ہم ذمہ دار ٹھہرا کر ازالے کی ادائیگی کا کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ سوال اٹھایا گیا تھا. ماضی کی حکومتوں نے اس سلسلے میں وہ کچھ نہیں کیا جو اب ہم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ آج عدالت میں اگر ایک طرف وزیر برائے انسانی حقوق تھی تو دوسری طرف جو لاپتہ صحافی ہے اس کی وکیل ان کی صاحبزادی تھی. تو اس میں حکومت کی کیا کارکردگی ہے؟ نہیں، لیکن اس کو کیوں آپ اس کو وزیر برائے انسانی حقوق آج پیش ہوئی خود طلب کرنے پر. اور کیا کرتی؟ پیش نہ ہوتی، ان کو بلایا گیا تو پیش ہوگی. وہ بات یہ ہے کہ یہ کیس جو ہے نارو کا، اس کو ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے اور کوئی ڈس اپیئرنسز نہیں ہوئے؟ اس سے پہلے شیریں مزاری صاحبہ نے کیا کارکردگی کی ہے؟ کس کو نکال کے دکھایا ہے؟ یہ جو لوگ جو متی اللہ افواہ ہو گئی یا گل بخاری افواہ ہو گئی، اس میں حکومت کا کیا رول تھا؟ کوئی رول نہیں تھا. حکومت تو ہاتھ پیر ٹھنڈے کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اور جو لوگ ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان سے آپ پوچھیے کہ کیا ہوا. یہ جو گولی ماری ہے ابصار عالم کو، حکومت کا اس پہ کیا کارکردگی تھی؟ حکومت کی تعریف آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ یہ تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ بچ گئے. اور ان سے پوچھیے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو کیا کیا حکومت نے؟ پولیس نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. نہ یہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ اگر شیریں مزاری صاحبہ کو طلب کر لیا گیا تو اچھی بات ہے. یا احمد نورانی صاحب پہ تو حملے جو ہوئے تھے وہ دوسری ادوار میں ہوئے تھے، تب کی حکومتیں کیوں نہ کچھ کر پائیں؟ وہی تو میں آپ سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی حکومت نہیں کچھ کر سکتی سویلین. یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ بات نہیں سمجھ رہی میری. میں اس حکومت کی تنقید نہیں کر رہا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ سویلینز کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں صحیح طریقے کے ساتھ. خواہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا ان کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو. یہ ایکسٹرا آرڈنری پاورز جو ہیں یہ ایکسٹرا آرڈنری ایجنسیوں کے پاس ہوتے ہیں اور ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور یہی بات، یہی ریمارکس عدالت میں بھی سننے میں آیا کہ جبری گمشدگیوں میں صرف اسٹیٹ نہیں بلکہ نان اسٹیٹ ایکٹرز بھی آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. آج تک ذمہ دار ہی سامنے نہیں آ سکے اور اسی پر سوالیہ نشان ثبت ہے. شاید اس عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ہم اس ملک میں اس معاملے میں کچھ ہوتا دیکھیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. نجم سٹی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور اب آپ کے سوالوں کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. السلام علیکم سیٹھی صاحب، میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں. آپ کا انالیسس بہت اچھے ہوتے ہیں. میں ایک بات نہیں سمجھ آ رہی، آپ بار بار اس پہ ذکر کرتے ہیں کہ جب ڈی جی آئی سے نئے آئیں گے جنرل ندیم تو پھر پالیسی میں چینج ہوئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. پالیسی ہمیشہ چلتی ہے چیف کی، جو چیف چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اسی طرح چلتی ہے. بات یہ ہے جی کہ یہ بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں
کہ پالیسی جو ہوتی ہے وہ آرمی چیف کی ہوتی ہے، پالیسی جو ہوتی ہے وہ DGISI کی نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے، اور جیسے پرائم منسٹر ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا DGISI لے کے آئیں جو کہ ان کی بات بھی سنے، اور شاید اگر چیف کی پالیسی تھوڑی سی فرق ہے تو شاید DGISI چیف کو انفلوئنس کر سکے۔ میں آپ کو تھوڑے سے اگزامپلس دیتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ کبھی کبھی پرائم منسٹرز ایسے DGISI سلیکٹ کرتے ہیں جو ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ ان کی بات سنیں گے زیادہ اور چیف کی بات کم سنیں گے۔ ایسے ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت DGISI جنرل اسد درانی تھے، 91 92 93 کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس وقت 93 میں جنرل آصف نواز آرمی چیف تھے۔ اب جنرل آصف نواز کی اور نواز شریف صاحب کی کچھ باتوں میں پرابلمز ہو گئے، جس وجہ سے پھر جنرل اسد درانی، کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ تھے، تو جنرل اسد درانی کو ہدایت یہ کی گئی پرائم منسٹر کی طرف سے کہ ہمیں جو کور کمانڈرز کے اندر بات ہوتی ہے، آپ بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں آپ آ کے بتایا کریں وہاں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، بریفنگ دیا کریں۔ جنرل اسد درانی نے میری اطلاع کے مطابق جا کے آرمی چیف سے کہا جی میں اب کیا کروں، مجھے پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کا تو ہمارا کور کمانڈرز میٹنگ تو کانفیڈینشیل ہوتی ہے، تو اب میں پھنس گیا ہوں، تو میں نہ ادھر کروں گا نہ ادھر کروں گا۔ اس سے پھر یہ ہوا کہ ایونچولی جنرل اسد درانی کو چینج کرنا پڑا، اور نواز شریف صاحب نے ان کو چینج کر کے اور اپنا سلیکٹڈ چیف لے کے آئے، جاوید ناصر۔ اور جاوید ناصر صاحب جو تھے وہ بالکل جونیئر سے لے کے اٹھا کے ان کو لے کے آئے تھے۔ جنرل آصف نواز آرمی چیف کی بات نواز شریف صاحب نے نہیں مانی تھی، جس کو وہ نامینیٹ کرنا چاہ رہے تھے، تو ایسے بھی ہوا۔ اور پھر جنرل جاوید ناصر کے ساتھ نواز شریف صاحب کا براہ راست رابطہ بھی ہو گیا، اور ایک وقت ایسے بھی تھا کہ جیسے لگتا ہے ایسے تھا کہ جنرل جاوید ناصر جو ہیں وہ جنرل آصف نواز کے خلاف چھوٹی موٹی کارروائی بھی کر رہے ہیں، یا سنوپنگ کر رہے ہیں، یا اسپائنگ کر رہے ہیں اینڈ سو آن۔ تو اس کے ساتھ اور بھی حالات خراب ہوئے۔ بہرحال ایک کیس ایسا تھا۔ ایک کیس آپ نے بھی بتایا کہ جنرل کھیانی آپ نے یاد دلایا کہ ہے تو DGISI تو تھے وہ، مگر جب مشرف صاحب گاٹ انٹو ٹربل تو انہوں نے بیہائنڈ دا سینس انہوں نے کچھ کارروائی کی جو کہ جنرل مشرف کے خلاف جاتی تھی، اور لائرز موومنٹ میں بھی انہوں نے رول ادا کیا اینڈ سو آن۔ بٹ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب ایک DGISI کا اپنا انٹرسٹ بن جاتا ہے نا آرمی چیف بننے کا، تو پھر وہ ساری باتیں اپنے کرنٹ آرمی چیف کی نہیں سنتے یا کنارہ مار جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہ انٹرسٹ ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے ساتھ، کیونکہ چیف پرائم منسٹر نے لگانا ہوتا ہے۔ تو کیانی کا بھی اسی قسم کا سلسلہ تھا، انہیں احساس تھا کہ مشرف جائیں گے تو وہ ان کی اہمیت بنے گی، اور ان کو اسی لیے ہی واز کین کہ مشرف صاحب شوڈ بیکم پریزیڈنٹ اینڈ ہینڈ اوور دا بیٹن آف آرمی چیف ٹو ہم۔ اور اس کے بعد ہی واز آلسو کین بیکاز مشرف پریزیڈنٹ رہے تھے اور وہ آرمی چیف بھی رہے تھے، تو وہ ہی واز انڈر دا شیڈو آف مشرف، تو انہوں نے پھر چھوٹی موٹی کچھ کنسپریسیز بھی کی مشرف صاحب کو ایز آؤٹ کرنے کی۔ لمبی بات کو چھوٹا کروں، یس پالیسی جو ہے وہ آرمی چیف ہی بناتا ہے، مگر ISI چیف کے پاس لیوریج ہوتی ہے ڈپینڈنگ آن دا پولیٹیکل سچویشن اور ان کے اپنے ذاتی انٹرسٹ کہ وہ کیا کریں گے۔ ایکچولی بات بڑی سیدھی سی ہے، ساری نظریں ہیں جنرل ندیم کے اوپر، اس لیے نہیں کیونکہ وہ اپنے مفاد میں کیا کریں گے، مگر کیا وہ جنرل باجوہ کی پالیسی کیسے ریفلیکٹ کریں گے، اس سے آپ کو جنرل باجوہ کی پالیسی کا پتہ چلے گا۔ تو اس سچویشن میں یہ بالکل درست ہے کہ جنرل ندیم جو ہیں جس طریقے سے بیہیو کریں گے ود دا سینٹرل گورنمنٹ اینڈ GHQ، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ باجوہ صاحب کی پالیسی کو فالو کر رہے ہیں یا اپنی کو پالیسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یا حکومت کی پالیسی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آرمی چیف کے خلاف کھڑے۔ میرا نہیں خیال آرمی چیف کے خلاف کوئی ISI کا چیف کھڑا ہو سکتا، بیکاز ان کے نیچے جو ساری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں DGC DG انٹرنل وغیرہ، وہ ساری جو ہیں وہ لوگ جو ہے GHQ نامینیٹ کرتا ہے ان کو اور بھیجتا ہے وہاں، تو وہاں کنٹرول رہتا ہے GHQ آن ISI۔ اس لیے ان اے بیٹر پرنسپل اٹ از ٹرو کہ آرمی چیف اینڈ GHQ کنٹرول پالیسی
विज़ावी ISI। मगर ISI की ऑटोनॉमी भी होती है और उनके अंदर जो जनरल आके बैठते हैं और किन हालात के अंदर उनको लगाया जाता है और कौन उनको लगाता है और उनके साथ क्या वादे किए जाते हैं, तो फिर आगे जाके देखा जाता है कि वो पॉलिसी वही पॉलिसी फॉलो होती है जो ISI DG या जो आर्मी चीफ की है, या कोई मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ फॉलो होती है। ठीक है, तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए, सेठी साहब के एनालिसिस को देखते हुए 2022 को अहम तस्वुर किया जा सकता है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीता जलील है, मेरा ताल्लुक ग्वादर से है और बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में पिछले 17 रोज से धरना जारी है। मुकामी लोग अपनी बेसिक ज़रूरियात के लिए, अपनी बेसिक राइट्स के लिए धरने पर बैठे हैं और गैर ज़रूरी चेक पोस्ट और माहीगीरों के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन मैं थोड़ी परेशान हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसे कवरेज क्यों नहीं मिल रही, हमारे इश्यूज़ को कवरेज क्यों नहीं मिल रही, और वफाकी और सूबाई हुकूमत भी खामोश है। एक खातून का सवाल है और बलूचिस्तान की तारीख में पहली बार ख़वातीन की जानिब से तारीखी एहतजाज किया गया है। सेठी साहब, बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब भी मैं साफ़ सुथरा दूंगा। ग्वादर नेशनल सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक बहुत बड़ा आउटपोस्ट है। वहाँ बहुत सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसका ताल्लुक चाइना के साथ है और चाइना के साथ एक स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप है, और फिर उसका ताल्लुक ईरान के साथ भी बन सकता है, अमेरिका के साथ भी बनता है, सऊदी अरेबिया के साथ भी बनता है और अब कतर के साथ भी बनने जा रहा है। बहुत सेंसिटिव एरिया, स्ट्रेटिजिक पॉइंट है। वहाँ अगर कोई एहतजाज होता है इस किस्म का जिसमें उस एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है उसको एक्सपोज किया जाता है कि आवाम के लिए क्या हो रहा है, पैसे तो बड़े खर्च हो रहे हैं, पोर्ट्स बन रही हैं, होटल 5 स्टार बन रहे हैं, तो आवाम के लिए क्या हो रहा है। और फिर आपने देखा कि इस वक्त ग्वादर इज़ अ सब्जेक्ट टारगेट एरिया है फॉर अटैक्स बाय टेररिस्ट, खसूसन बलोच सेपरेटिस्ट, और उनका फोकस है ऑन चाइना और चाइनीज़ इंजीनियर्स एंड चाइनीज़ पीपल। तो मैं ये समझता हूँ कि इतनी सेंसिटिविटी है अबाउट ग्वादर कि रोक दिया जाता है कि जी ग्वादर में अगर कोई प्रोटेस्ट भी हो या कोई हादसा भी हो तो उसको मिनिमाइज़ किया जाए, इंटरनेशनल हेडलाइंस ना बने, क्योंकि अगर कोई इंटरनेशनल हेडलाइंस बनती हैं तो उसका नुकसान पाकिस्तान को भी होता है और चाइना को भी होता है। और आपको पता ही है कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो नहीं चाहेगी कि चाइना का इन्फ्लुएंस ग्वादर तक पहुँचे और उसके बाद एक्सटेंड करे। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये सेंसिटिविटी की वजह से ये मसले को हाईलाइट नहीं करने देते मीडिया को। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल ना किया जाए। ये बिल्कुल वहाँ लोकल गवर्नमेंट के जो मसाइल हैं, पानी के मसाइल हैं, जॉब्स के मसाइल हैं, एम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, पेट्रोल, हर किस्म के लोकल इश्यूज़ हैं उनके वहाँ उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। वहाँ लोकल गवर्नमेंट कहाँ गई बलूचिस्तान की? ग्वादर के लिए क्या कर रही है फेडरल गवर्नमेंट? ग्वादर के लिए क्या कर रही है बलूचिस्तान की हुकूमत? वहाँ के लोग, वहाँ के बशिंदे, उनके लिए क्या हो रहा है? उनके बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं वो सही निशानदेही कर रहे हैं कि जी वहाँ अनऑथराइज फिशिंग हो रही है जिसकी वजह से जो लोकल फिशरमैन है वो सफ़र कर रहे हैं, तारीख सदियों से वो वहाँ फिशिंग कर रहे हैं, उनकी जो कैच है वो गिरती जा रही है बिकॉज अनऑथराइज ट्रॉलर्स आके और वहाँ से सारी जो फ़िश है उसको ले जाते हैं एंड सो ऑन। तो वो इश्यूज़ हैं, रियल इश्यूज़ हैं, स्मगलिंग हो रही है वहाँ से, वो भी इश्यूज़ हैं। तो इस किस्म की बात है, मैं समझता हूँ कि तवज्जो देनी चाहिए, मीडिया हाईलाइट करे, सेंसिटिव है या नॉन सेंसिटिव है। अगर हाईलाइट नहीं करेगा तो आम लोग सफ़र करेंगे। मीडिया को हाईलाइट करना चाहिए ताकि वहाँ के लोग जो हुक्मरान तबका है वो उठे, जागे, आवाम के लिए कुछ करे, फिर इस किस्म की चीज़ें नहीं हो। ठीक है, यानी कि हम यही कह सकते हैं कि जो आवाज़ें वहाँ से उठ रही हैं उनको अनसुना कर देने से मसला ख़त्म नहीं हो जाएगा बल्कि मज़ीद मसाइल जड़ पकड़ेंगे। अब उन्हें शिकायत मेन स्ट्रीम मीडिया से है, मेन स्ट्रीम मीडिया का सबब बता दिया सेठी साहब ने। कहा यह जा रहा है कि इस मामले पर वहाँ से मौलाना हिदायतुर रहमान है जिन्होंने काफ़ी एफर्ट की है और वो अपील भी सबसे करते हैं कि उनके मसले को उठाएं कि क्योंकि बलूचिस्तान में इसकी वजह से एहसास महरूमी बढ़ा है। माजी में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज भी आया लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि वहाँ की सिचुएशन जूँ की तू है। बहरहाल अरबाब इख्तियार को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। यही है सेठी साहब का एनालिसिस। और अगर आप कोई और सवाल सेठी साहब से पूछना चाहते हैं तो वीडियो मैसेज के जरिए इस नंबर पर अपनी वीडियो आप भेजिए, हम तक फीडबैक भी पहुँचाइए। आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने कहा।